نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس حدیث میں ہماری کتاب چل رہی ہے ریاض الصالحین، اور اب تک الحمدللہ ہم نے 4 حدیثیں مکمل کر لی ہیں۔ آج حدیث نمبر 5 کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے رشتہ داروں پر صدقہ بھی صلہ رحمی ہے۔ تو حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث ہے، حضرت ابو یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد نے کچھ دینار صدقے کی نیت سے الگ نکال کر ایک آدمی کو مسجد میں دیے کہ جو ضرورت مند آئے اس کو دے دینا۔ اتفاق سے میں مسجد میں گیا تو اس آدمی نے مجھے ضرورت مند جان کر دے دیا اور میں نے لے لیا۔ ان کو لے کر جب میں گھر آیا اور والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، بخدا میں نے تجھے دینے کی نیت تو نہیں کی تھی، میں نے تو محتاج اور مسکینوں کو دینے کے لیے رکھے تھے۔ تو میرے اور میرے والد کے درمیان بحث ہونے لگی۔ میں کہتا تھا کہ میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، پہلے میرا حق ہے، اور والد صاحب کہتے تھے کہ میں نے صدقے کی نیت سے یہ دینار نکالے ہیں، تو میری اولاد ہے، تیری کفالت تو میرے فرض ہے، اولاد کو صدقہ نہیں پہنچتا۔ آخر کار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کا بیان سن کر فرمایا، اے یزید، تو نے جو صدقے کی نیت سے یہ دینار نکالے اس کا ثواب تم کو ضرور ملے گا۔ اور مجھ سے فرمایا، اے مان، تم نے جو لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، جاؤ اپنی ضرورتوں میں خرچ کرو۔ اب اس حدیث کی تشریح تھوڑی فقہی ہے۔ صدقہ اصل میں 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ جب ہم صدقہ کہتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی صدقہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صدقہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک صدقہ جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، واجبی صدقہ، اور ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ۔ واجب صدقہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، قسم کا کفارہ۔ تو جو واجبی صدقہ ہوتا ہے وہ اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اگر دے دیا تو آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ اس کو دوبارہ صحیح جگہ ادا کریں۔ ہاں، البتہ اگر نفل صدقات ہیں، اگر صدقے کی نیت سے ضرورت مند محتاج اولاد کو دے دیا تو ادا ہو جائے گی، بشرط یہ کہ وہ نفلی صدقہ ہو، بلکہ اس میں دگنا ثواب ملے گا، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ اور اس حدیث میں حضرت یزید رضی اللہ عنہ کو غالباً یہ مسئلہ معلوم نہ تھا، اس لیے وہ یہ سمجھ کر اعتراض کرنے لگے کہ میں صدقے کے ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت معن رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ضرورت مند بھی ہوں، اولاد بھی ہوں، اور اسی لیے بنسبت دوسرے فقراء مسکین کے ان کے صدقے اور صلہ رحمی میں زیادہ مستحق میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے مسئلہ بتلا کر حضرت یزید کو مطمئن کر دیا کہ تمہارے صدقے کی نیت کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، بظاہر حضرت یزید کے وہ دینار گھر کے گھر میں ہی رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے محض ان کی نیت کے بنا پر ان کو صدقے کا اجر و ثواب دے دیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کسی نے سچ فرمایا کہ دین میں ذرہ برابر تنگی نہیں، بس کوئی عمل کر کے دیکھے۔ تو ہر مسلمان کو، ہم سب کو نفل صدقات صدقے کی ہی نیت سے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو، قرابت داروں کو دینے چاہیے، تاکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کو ثواب ملے اور دونوں عبادتیں بھی ادا ہو جائیں۔ اور دونوں عبادتیں کون سی؟ ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اور دوسرا صلہ رحمی کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والا، اپنے قرابت داروں کا، اپنے متعلقین کا، اپنے رشتہ داروں کے صلہ رحمی میں آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا اور مدد کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔